اگر حضور مان کے جاتے تھے تو یہ 5 بھی چل جاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جائیے یہ 5 بھی بہت ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اب مجھے بار بار جاتے ہوئے اور تخفیف کی درخواست کرتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا محمد یہ 5 تو پڑھنے کے اعتبار سے ہی 50 کا ثواب میں دوں گا، اس لیے کہ لا یبدل القول لدی، ہماری بات تبدیل نہیں ہوتی، جو کہہ دیا 50 بولے تھے نا، 5 پڑھو 50 کا ثواب ملے گا۔ اللہ نے فرمایا ایک نیکی کا جو ارادہ کرے تو اس کا ثواب اسی وقت سے ہم شروع کر دیتے، اور جب وہ نیکی کر لے تو 10 گنا 10 پٹ اس کو ثواب دیتے، اور جو گناہ کا ارادہ کرے تو ارادے پر ہم گناہ نہیں لکھیں گے، جب وہ گناہ کر لے 1 ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ نے قانون بنایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں سے تشریف لائے، یہاں تک کہ پھر آپ کا سفر بیت المقدس تک وہاں سے براق کے ذریعے سے ہوا، واپس ہو رہے ہیں، راستے میں عربوں کے قافلے ملے، قریش کا قافلہ۔ حضور فرماتے ہیں ہم جب قریب سے گزرے تو ایک قافلے کا اونٹ گم ہو گیا تھا، انہیں تلاش کرتے پھر رہے تھے، دوسرا ایک قافلہ ملا قریش کا، اونٹ کے قریب سے ہم گزرے تو اونٹ نے چکر کھایا، وہیں گرا، ایک پاؤں سے لنگڑا ہو گیا۔ خیر حضور فرماتے ہیں میں واپس پہنچا اور میں نے صبح یہ واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ ایک بات یاد رکھو، سدرۃ المنتہا سے ایک سفر جنت اور دوزخ کا بھی آپ کا ہوا ہے۔ جنت بھی آپ نے دیکھی اور فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشری۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ آج تک کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں نہیں دیکھی، نہ کسی کان نے ایسی نعمتوں کے تذکرے سنے، اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال بھی ہو سکتا ہے، ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی۔ حضور فرماتے ہیں جہنم میرے سامنے پیش کی گئی، میں نے جہنم میں عذابات دیکھے، مختلف عذابات کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ وہ عذابات کی تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے، انشاءاللہ اور کسی وقت اس کے متعلق تفصیلات آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح یہ واقعہ بیان کرنا شروع کیا، مشرکین نے مذاق اڑایا، وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب ہم نے جو عجائبات قدرت آپ کو دکھائے ہیں، اس نے تو مشرکین کو آزمائش میں ڈال دیا، بعضوں نے انکار کر دیا، بعض تعجب سے انگلی دانت میں پکڑ لی، اور جو ایمان والے تھے انہوں نے اقرار کیا۔ ابو جہل اور کچھ لوگ دوڑے ہوئے گئے ابو بکر کے صدیق کے گھر پہ، آواز ہی باہر نکلے، انہوں نے کہا ابو بکر ایک بات بتاؤ، یہ بیت المقدس ملک شام کو جانے کتنے دن لگتے؟ 1 مہینہ جانے کا، 1 مہینہ آنے کا۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے ایک ہی رات میں جا کے آ گیا، سچ مان دے تم؟ ابو بکر نے کہا یہ واقعہ کس کے ساتھ پیش آیا پہلے یہ تو بولو۔ حضرت نے کہا تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کوئی بات نہیں، اس سے بھی بڑی بات پر ہم ایمان لائے ہیں کہ آسمانوں سے آپ کے پاس خبریں آتی ہیں، جب اس پہ ایمان لائے تو اس پہ کیوں نہیں لاتے؟ اس کو بھی ہم تسلیم کرتے، اور کہا چلو میں آ رہا ہوں ساتھ میں آئے، اور حضور سے سوالات شروع کر دیے کہ آپ اگر واقعتاً وہاں جا کے آئے ہیں تو بتائیے اس کے دروازے کتنے ہیں، طاق کتنے ہیں؟ حضور فرماتے اللہ نے میرے لیے بیت المقدس کو سامنے لا دیا، اور میں گویا دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھ رہے ہیں، وہ مسجد میرے سامنے کر دی گئی۔
میں ایک ایک سمت کے دروازے اور طاق بتلا رہا ہوں، اور ابو بکر صدیق اس کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو گندمی رنگ کے ہیں، گٹھیلا جسم ہے موسیٰ علیہ السلام کا، نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو سرخی مائل رنگ ہے، یہ بڑے حسین و خوبصورت، اور ان کے بال ایسا لگتا ہے جیسے بالوں سے پانی کے قطرے جھڑ رہے ہیں۔ پھر فرمایا میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو، جانتے ہو کس کے جیسے ہیں؟ موسیٰ تو قبیلے عزد عمان کی طرح ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کس کی جیسے معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے صاحب کی جیسے، یعنی میرے جیسے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تصدیق کی، اور مشرکین اگرچہ دل سے تصدیق کر چکے تھے لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، دشمنی تھی نا، عداوت اسے کہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ٹھہرو، ہمارے قافلے ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے تم صحیح بھی گئے تھے کیا؟ حضور نے فرمایا تمہارے قافلے فلا جگہ ملا تھا، ایک ان کا اونٹ جو ہے گم ہو گیا تھا، آنے کے بعد پوچھ لو، اور ایک کا جو ہے اونٹ لنگڑا ہو گیا تھا، آنے کے بعد پوچھو۔ انتظار کرتے رہے، جب وہ آئے قافلے، انہوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا کیا بھائی؟ انہوں نے کہا ہاں، فلاں رات میں ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا، ہم ڈھونڈتے پھر رہے تھے پریشان۔ دوسرے نے کہا ہو ہمارا اونٹ جو ہے چکر کھا کے گرا، لنگڑا ہو گیا فلاں رات میں، وہی رات تھی جو معراج کی رات تھی۔ لیکن جس کو اللہ نے توفیق دی ایمان لایا، جس کو نہیں دی وہ ایمان نہیں لایا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ اللہ جو لے گئے اپنے بندے، یہاں بندے کہا، دیکھو کیا بولنا چاہیے تھا، میرے حبیب کو لے گیا۔ بڑے بڑے القابات تو دوسرے پیغمبروں کو دیے، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، کلیم اللہ، نجی اللہ، بڑے بڑے القابات، حالانکہ اتنے بڑے درجات ان کے نہیں تھے۔ آپ کا مقام اتنا بڑا، عرش پہ پہنچ گئے آپ اللہ کے حضور، تو کتنا بڑا لقب دینا چاہیے تھا۔ لیکن یاد رکھو، اصل یہ تنبیہ کرنی تھی کہ جس کی وجہ سے یہود و نصارہ گمراہ ہو گئے، کہ نبی کے محبت میں اتنا غلو کر دیا کہ خدا کے درجے تک پہنچا دیا۔ اے امت محمدیہ، تم اپنے نبی کی شان ضرور بیان کرو لیکن اتنا غلو نہ کرو کہ خدا تک پہنچا دو۔ اس لیے فرمایا، عرش پہ بلا کر بھی کہا عبد، میرا بندہ۔ معلوم ہوا اگر بندہ عرش پہ بھی پہنچے خدا نہیں ہو سکتا، بندہ بندہ ہی رہتا ہے۔ یہ تنبیہ کرنی تھی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کا سفر، من المسجد الحرام، مسجد حرام بولے تو کعبے کے اطراف میں جو حصہ ہے وہ مسجد حرام کہلاتا ہے۔ اور حرام کے دو معنی آتے ہیں، ایک حرام کے معنی ناجائز، شراب حرام، فلاں حرام۔ تم بولے کہ مسجد حرام کیسا، کیا بولے؟ مسجد حلال اور حرام ہو رہی تھی کیا؟ ہمارا موٹا دماغ دین میں نہیں چلتا، دوسری طرف چلتا۔ یاد رکھو، حرام کے دو معنی، ایک معنی حرام کے ناجائز، اور دوسرے معنی حرام کے ہیں قابل احترام۔ حرام کے دوسرے معنی قابل احترام۔ تو مسجد حرام کو مسجد حرام کہتے ہیں، قابل احترام ہے، یا اس وجہ سے کہ وہاں پر بہت سی چیزیں حرام ہیں، کسی کو قتل کرنا، تکلیف پہنچانا، وہاں کی گھاس اکھاڑنا، وہاں کے شکار کو بھگانا، کسی کو تکلیف پہنچانا حرام۔ مسجد حرام سے آپ چلے الی المسجد الاقصی، کہاں تک سفر ہو رہا ہے؟ مسجد اقصی۔ اقصی بولے تو کیا؟ اقصی کے معنی عربی میں آتے ہیں سب سے زیادہ دور۔ اقصی کے معنی دور،
دوسری جگہ بھی یہ لفظ آیا ہے بالعدوۃ القصویٰ. تو اقصی سب سے زیادہ دور. اب مکے والوں کو دیکھو یہ مسجد کتنی دور تھی، یہ 1 مہینہ لگتا تھا نا، اس لیے اس کو مسجد اقصی کہا گیا، یعنی بہت دور کی مسجد. مسجد حرام مرکز تھا بنو اسماعیل کا، اور مسجد اقصی مرکز تھا بنو اسرائیل کا، اور مسجد حرام یہ مرکز تھا بنو اسماعیل کا. آپ نسب کے اعتبار سے بنو اسماعیل سے تھے، لیکن مقام آپ کا امام القبلتین کا ہے، امام الحرمین کا تھا، کہ اب تک جو بنی اسرائیل میں حکومت چل رہی تھی دنیاوی اور دینی نبوت کے اعتبار سے، اب ایسے نبی ہم بھیج رہے ہیں کہ دونوں خاندان پر جن کو ہم نے فضیلت عطا کی، اب امام نہ اسرائیلی ہوگا نہ اسماعیلی ہوگا، بلکہ امام وہ ہوگا جو امام الحرمین ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے 2 سلسلے آ کر جمع ہوئے ہیں فضیلت میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی تفریق نہیں ہوگی، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آپ کا زمانہ ہے. اس لیے دوسرے نبیوں کو یہاں بلا کر مقتدی بنانے کے بجائے امام صاحب کچھ وہاں لے گئے، مقتدیوں کو جمع کیا. اب تم سوچتے ہوں گے وہ انبیاء صحیح بھی آئے تھے کہ کیا؟ یاد رکھو یہ عالم مثال ہے، ایک عالم اجسام ہے، اور ایک ہے عالم ارواح، اور ایک ہے عالم مثال. عالم مثال عالم ارواح اور عالم اجسام کے درمیان کا عالم ہے. وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقام تفسیر نہیں ہے، تصوف ہے. اس وقت ہم بیان نہیں کریں گے. وہ عالم مثال تھا یہ. تو تمام انبیاء کرام کی آپ نے امامت فرمائی. بنی اسماعیل کے بھی آپ امام ہیں اور بنی اسرائیل کے بھی آپ امام ہیں. الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی. برکتیں 2 طرح کی ہیں، ایک تو روحانی برکتیں اور ایک مادی برکتیں ہیں. روحانی برکتیں کیا ہیں؟ اس کے اطراف میں ہزاروں انبیاء کرام مدفون ہیں، اور جہاں نبی آرام فرماتے ہیں وہ مقام سب سے زیادہ بابرکت ہوتا ہے سرزمین پر. اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ. اور مادی اعتبار سے برکت کیا ہے؟ دنیا کی سب سے زرخیز سرزمین وہ فلسطین کی ہے، جہاں مسجد اقصی ہے. ہمارے پاس جو ہے 50 ایکڑ میں جتنا مال نکلتا نا کاشتکار کا، انہیں 1 ایکڑ میں نکالتے ہیں. اس لیے یہاں کے لوگ وہاں جا کے وہاں کی جو ہے ٹیکنیک لے کر آئے ہیں کہ تمہارے پاس کم زمین میں زیادہ اناج کیسا اگاتے ہیں. وہاں سے لے کے آئے ہیں وہ دنیا کی سب سے زرخیز سرزمین. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. وجہ اسراء وجہ معراج بیان کی جا رہی ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو ہماری قدرت کی عجائب دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی عجائب دکھائے. انہ هو السمیع البصیر. بے شک اللہ ہی سننے والا حقیقت میں، اور بے شک اللہ ہی دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع اور صفت بصیر رہبری فرما رہی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر فرما رہے تھے. انہ هو السمیع البصیر. بے شک اللہ ہی بڑا ہی سننے والا، بڑا ہی دیکھنے والا ہے. کوئی حرکتیں بندوں کی اللہ سے پوشیدہ نہیں، اور کوئی دعائیں ایسی نہیں اللہ جسے نہ سنتا، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ ہدایت کی نیت سے دعائیں مانگیں گے اللہ ضرور قبول فرمائے گا. یہ آیت شریفہ تھی. بہت سی تفصیلات ہیں، ہم نے بہت ہی مختصر انداز میں واقعہ معراج کو بیان کیا ہے. کسی وقت انشاءاللہ تفصیل آئے گی، کیونکہ کافی وقت ہوا. پہلا دن تھا،
آپ سوچیں گے اتنا ٹائم ہمیشہ ہوگا، نہ، ہمیشہ جو ہے انشاءاللہ 10 یا 10:15 تک تفسیر مکمل ہو جائے گی۔ آپ بھی ذرا جلدی آنے کی کوشش کرو، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ نہ کو پہلے دن اتنا جو ہے لے لیے ہیں، بعد میں اور کیا ہوتا ہے نہیں، اللہ کے کلام کے لیے آؤ، ضرور آؤ۔ مشاعرہ رہا تو جاتے کہ نہیں؟ ایسا تڑپ کے جاتے، خوالہ رہے تو سلام پھیرنے سے پہلے بھاگتے، اللہ کے کلام کے واسطے نہیں آتے، آئیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، اللہ کے کلام کے لیے آؤ، کلام کو سمجھو، افہام و تفہیم اللہ کے کلام کی بہت ضروری ہے۔ ہر چیز ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پڑھتے ہیں، ایک چھوٹ گیا تو اللہ کا کلام ہی صرف جو ہے پڑھ لیے، تلاوت کر لیے، سمجھتے ہیں حق ادا کیا، نہ، بس ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا، نہ، قرآن کو سمجھو جو منشأ ربانی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل فرمایا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو، دعا کرو۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو اپنے خزانے خاص سے عطا فرما، دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھ، صرف تیرا اپنا محتاج بنا۔ اے اللہ تیرے کلام پاک کی برکت سے اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، ہماری اولاد کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مطیع فرما بردار بنا۔ اے اللہ جو بن بیاہی بچے بچیاں بیٹھے ہوئی ہیں اے اللہ ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، رکاوٹوں کو ختم فرما، ان کے نکاح کے فیصلے فرما، جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام کو زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حافظ